بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہوں تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے فاضل نوجوان حضرت مولانا ناصر نقوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ بڑی جلدی تفصیلی خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ مہمان جو ابھی راستے تے نے پروگرام سنن دی غرض و غایت نال حاضر ہو رہے نے، میں چاہنا کہ وہ بھی حاضر ہو جان تاکہ حضرت قاری صاحب دے خطاب تو مستفید ہو جان۔ اس وجہ تو حضرت قاری صاحب دی خدمت عالی اندر گزارش کی تھی اور انہوں نے کرسی تے تشریف رکھن تو بعد بندہ نچیز نو حاضری دا موقع دیتا، حالانکہ کرسی تے آمن تو بعد کوئی بندہ کرسی تے دوبارہ آمن دیندہ نہیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ عمران خان صاحب نے پوچھو کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آج دا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال جاری و ساری ہے، جس اندر جید علماء کرام دے خطابات انشاءاللہ ہونگے۔ میں انتہائی قلیل وقت اندر ایک قیمتی گزارش تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام دے تمام جنت دے وارث، عادل اور سکہ نے کسے صحابی تے باس اور جرہ دی گنجائش نہیں، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا کہ جس نے ایمان دی حالت اندر میرے چہرے دی زیارت کر لی اور ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو رخصت ہویا، اللہ تبارک و تعالی نے اس تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک دے اس فرمان تو بعد کسے صحابی تے جرا کرنا یا انہاں دے ایمان دے بارے باس کرنا، میں سمجھنا کہ ایسے انسان نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اس وقت ملک پاکستان اندر دو گروہ نے اور دوہاں دا ایک ایک مشن ہے۔ ایک گروہ دا مشن اور دن رات دی تگو دو اور محنت ایوے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر ناباش کہ صحابہ کرام غلط نے، صحابہ کرام ایمان تو مرتد ہو جان والے نے، صحابہ کرام مال نو لٹن والے، اہل بیت دے نعوذ باللہ مخالف نے۔ ایک گروہ دا عقیدہ نظریہ
اور دن رات یہی بیانات، یہی مجالس، یہی ذکر، یہی وظیفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص رحمت اور اس دا کرم ہے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے علماء کرام و خطباء اعظام و عوام الناس کہ ساڈا دن رات یہی وظیفہ ہے کہ نبی پاک دے سارے یار پوری کائنات تو آلہ نے نبی پاک دے سارے یار انبیاء کرام تو بعد آپ دے صحابہ کرام آلہ بھی نے، جنت دے وارث بھی نے، اور انہاں دے بارے کوئی ایمان تے باس نہیں ہو سکتی۔ او دی وجہ اے وے کہ سانو ساریاں نو اگر ایمان ملے ہے تے صحابہ کرام دی وجہ تو ملے ہے، اگر قرآن ملے ہے صحابہ کرام دی وجہ تو ملے ہے، اگر نماز ملی ہے صحابہ کرام دی وجہ تو ملی ہے، اگر آج پورے ملک اندر اسلام دا پرچم لہرا رہے ہیں پوری دنیا تے اے نبی پاک دے صحابہ کرام دی وجہ تو لہرا رہے ہیں۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش نہ کرتے، اور اگر وہ اسلام پر ڈٹ کر نہ رہتے، آخر دم تک اسلام اور شہادت کی گواہی نہ دیتے، آج ہم تک اسلام پہنچ سکتا نہ تھا۔ ہمیں اسلام ملا صحابہ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا صحابہ کی وجہ سے، اور یاد رکھیے جو صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی رہ سکتا نہیں، جو صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام کے ساتھ بھی رہ سکتا نہیں۔ اسلام کا درخت ہے صحابہ، اسلام کی بنیاد ہے صحابہ، اسلام کے اساس ہیں صحابہ، اگر صحابہ نہیں تو یاد رکھیے کچھ بھی نہیں۔ اور آج میں وقت مختصر میں جو آپ کے سامنے گوش گزار بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اگرچہ مالی لحاظ سے چند صحابہ غریب تھے، کسی کے کپڑے کو ستارہ ستارہ پیوند لگے، کوئی روٹی کھانے سے مجبور تھا، اور رب کبریا کی قسم ہے میں نے صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کئی صحابہ ایسے تھے جو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اور کہاں دور جاتے ہو، ایک جنگ کے موقع میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر ہم تک دین اسلام پہنچایا۔ ہم صحابہ کی وفاؤں کو کیسے بھول جائیں، ہم ان کے دفاع کو کیسے بھول جائیں۔ یاد رکھیے جب تک اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے ہم آقا کی شان کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور محمد مصطفیٰ کی صحابہ کی عظمت کو بھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اور ہماری جماعت کا یہی منشور ہے، یہی ماٹو ہے، یہی دعوت ہے، اور اللہ کی قسم میں اپنے خطباء کی جوتیاں اٹھانے میں اب فخر سمجھتا ہوں، جنہوں نے اپنی ہر قسم کی پریشانی کو مول لے کے صحابہ کی عظمت کو بلند کیا۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے۔ تم صحابہ کے عیب تلاش کرو، ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں گے۔ تم صحابہ کی خطائیں بیان کرو، ہم صحابہ کی شان میں رب کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، جن کی عظمت کو قرآن بیان کرے، سارے مل کے بولو ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا؟ ایسے بات نہیں بنے گی۔ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، کسی امام کی بات نہیں کر رہا، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، میں نبی پاک کے دوستوں کی، آپ کے یاروں کی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان علی حیدر کرار کی بات کر رہا ہو، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہو۔ تمہیں جاگنا ہوگا، غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور میرے ساتھ آواز کو ملانا ہوگا۔ جن کی عظمت کو قرآن بیان کرے ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جن کی عظمت کو حدیث بیان کرے، جن کے پروٹوکول میں، جن کی شان میں، جن کی عظمت میں، جن کی محبت میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو، ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور میں جس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام آباد جیسے شہر میں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی، دلوں پہ ہاتھ رکھو، میں بات کرنے لگا ہوں، اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام آباد جیسے شہر میں ہمارے آقا کائنات کے رفیق سفر، آپ کے عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دلوں پہ ہاتھ رکھو، میں بات کرنے لگا ہوں۔ ان ظالموں کی بد زبانی دیکھو، ان کی جرت دیکھو، ان کی بہادری دیکھو، اور ان کی غلاظت سنو۔ میں کرنے لگا ہوں بات جو اسلام آباد جیسے شہر میں صدیق اکبر کے حوالے سے کہی گی، نعوذ باللہ، دل کامتا ہے، دل کو مروڑ آتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ یہ کیسے بدبخت ہیں، ان کو کیسے جرت ہوئی حضرت صدیق اکبر کو رات کی روشنی میں اور لوگوں کے سامنے باجناب علل وجہ لائیو پروگرام کر کے صدیق اکبر کو کافر کہا گیا۔ تم بتاؤ ہم ان کی عظمت کو کیسے نہ بیان کرے، ہم ان کی عظمت کا دفاع کیسے نہ کرے۔ سن لو، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے، اگر اس دنیا میں صدیق ایماندار نہیں، پھر دنیا میں ایمان آیا نہیں ہے۔ صدیق پہلا مومن ہے۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آواز نہیں آئی، ذرا پھر کو سبحان اللہ۔ پچھلے ساتھی بھی بولن سبحان اللہ۔ آئیے توجہ کرنا، صحابہ کرام وہ لوگ نے جنہاں دی عظمت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمائی کہ جے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب نے یہ کہہ دیا میں صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ توجہ کرنا، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، پوری کائنات بھی ناراض رہے، ان کا کچھ بگاڑ سکتی، ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ تم کہتے ہو ہم صدیق سے ناراض ہیں، تم کہتے ہو ہم فاروق سے ناراض ہیں، تم کہتے ہو ہم عثمان سے ناراض ہیں۔ سن لو، تم ناراض رہو، تمہاری ذریت ناراض رہے، تمہاری مجلس ناراض رہے، تمہاری جماعت ناراض رہے، پوری کائنات بھی ناراض ہو جائے، جب رب نے کہہ دیا میں راضی ہوں، ان کا کچھ بگاڑا جا سکتا نہیں۔ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ صحابہ کرام پتہ کتنے عظیم نے، کہ نبی پاک دی جماعت نے نا کہ کدی اللہ پاک نے انج محبت دا اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ۔ اے محبوب جی، صحابہ کرام صرف تہاڈی جماعت نہیں بلکہ صحابہ کرام میں رب دی بھی جماعت نے۔ صحابہ کرام کدی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی عظمت نو انج بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ واہ اللہ تیری رحمت تو قربان جاواں۔ اللہ پاک نے ہر اعتراض دا جواب ایڈوانس ارشاد فرمایا۔ لوگاں نے کیا او مومن نہیں، کسی نے کیا او ایمان تو پھر گئے سن نعوذ باللہ، کسی نے کیا او تو مومن سن، کوئی کہنے لگا وچوں مومن سن۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ پکے مومن تھے، وہ سچے مومن تھے، وہی ایماندار تھے، وہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے۔ اگر صحابہ اوپر سے ایماندار ہوتے، اندر سے ایماندار نہ ہوتے، ایمان ان کی رگوں کے اندر، ایمان ان کے دل کے اندر، ایمان ان کے جسم کے اندر اگر داخل نہ ہوا ہوتا، رب یہ کبھی نہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا
حق کا وہی پکے مومن ہے، وہی حق پر مومن ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ ایماندار ہے۔ رب بار بار ان کے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا تھا یہ اندر سے بھی مومن ہے، یہ باہر سے بھی مومن ہے۔ جو ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ مومن ہو سکتا؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ پکے سچے مومن اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آئیے غور کرنا، قرآن پاک دے بیشتر مقامات نے جتھے اللہ پاک نے صحابہ کرام دی عظمت نو بیان کیتا، وقت مختصر ہے۔ آئیے میں دو حدیث سنا کے بات نو ختم کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر اسلام مولانا امجد جاوید صدیقی صاحب فرما رہے سن، نبی پاک تے درود پڑھو زندگیاں سور جان گیاں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے غور کرنا، آقا کائنات نے نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام دی عظمت نو کیویں بیان فرمایا اور کیڑی زبان؟ نبوت والی زبان نال، جدی نبی پاک دی زبان چو جدی عظمت بیان ہو جائے، نبی پاک دی زبان چو جدی عظمت بیان ہو جائے، انہاں دی عظمت اندر کوئی فرق ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ توجہ کرنا، کیڑی زبان آقا کائنات دی؟ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا اوا ما ضل صائبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ نبی پاک دی زبان اور یاد رکھنا، سیرت النبی جلسہ ہے، میں نبی پاک دی شان دا بھی تذکرہ کراں۔ نبی پاک دی زبان بھی آلہ، آپ دا دل بھی آلہ، آپ دی اکھاں بھی آلہ، آپ دا چہرہ بھی آلہ، آپ دے ہاتھ بھی آلہ، آپ دیاں زلفاں بھی آلہ، آپ دا دندان بھی آلہ۔ کوئی انج نہ کہے وہابیاں دے پروگرام اندر نبی پاک دی شان دا تذکرہ نہیں ہویا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی پاک دے صحابہ جدے یار آلہ ہون تے انہاں دی اپنی عظمت کتنی ہوئے گی؟ جو نال مل گئے، جو ساتھ لگ گئے، جو نبی کے ساتھی بن گئے، ان کی عظمت میں قرآن بولتا ہے ان کی اپنی عظمت کس قدر بلند ہوگی۔ اس لیے تو رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جی ہم نے اپنی شان، آپ کی شان کو بلند فرما دیا۔ اور سن لو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ آقا کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں، اور جو صحابہ کی توہین کرے وہ صحابہ کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ تم نے سن لو، ایک قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم توجہ کرو۔ فرانس کے بدبخت نے، بعض لوگ غصے میں اس کو کتا کہتے ہیں کہ وہ کتا ہے جس نے نبی کی گستاخی کی۔ سن لو، زمانے میں کوئی کتا بھی ایسا نہیں جو میرے آقا کا گستاخ ہو۔ ہر چرند پرند درخت پہاڑ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کا حبدار بھی ہے اور میرے آقا کا مؤدب بھی ہے، احترام کرنے والا ہے۔ وہ تو بدترین ہے جس نے، تم نے آقا کی شان میں گستاخی کی، اہل اسلام اٹھے، پورے زمانے میں مصطفیٰ مصطفیٰ کر دیا، نبی کی سیرت کو بلند کر دیا، بیان کر دیا۔ ادھر ایک بدبخت نے نبی کے یار، آپ کے دوست، آپ کے رفیق سفر حضر جناب صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی۔
वहाबी उठे, अहले सुन्नत उठे, उन्होंने जमाने में सिद्दीक 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 कर दिया। तुम नहीं समझ सकते, इस लज्जत से तुम आशना नहीं, इस रास्ते में तुम कभी आए नहीं। नबी की शान बयान करने में क्या लज्जत है, आपके साथियों का तज़किरा करने में क्या ईमानी हलावत है, तुमने ये रास्ता देखा नहीं है, इसीलिए रब ने तुम्हारे चेहरों पर फटकार डाल दी है। आओ देखो नबी की शान, सहाबा की अजमत बयान करने वालों के चेहरे भी देखो और अपने चेहरे भी देखो। सहाबा की गुस्ताखी करने वाले, सहाबा पर तबर्रा करने वाले, आइए तवज्जो करना। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम दी अज़मत बयान कर रहे हैं। आका कायनात ने फरमाया, है दुनिया के नात दे लोगों, एक बंदा ओद पहाड़ सोने दे बराबर, ओद पहाड़ सोने दे बराबर अल्लाह तबारक व तआला दे रास्ते अंदर खर्च करे, सदका करे, ते मेरा सहाबी मेरा गुलाम एक मुठ या अद्धी मुठ जो दी खर्च करे। तवज्जो करना, ये हदीस तुसा पहले भी सुनी होनी है, लेकिन मैं एक और अंदाज नाल गल समझाना चाहना। एक बंदा ओद पहाड़ सोने दे बराबर, ओद पहाड़ सोने दे बराबर अल्लाह पाक दे रास्ते अंदर खर्चा करे, सदका करे, जनाब खैरात करे, ते नबी पाक दा एक सहाबी एक परवाना अल्लाह पाक दे रास्ते अंदर एक मुठ या अद्धी मुठ जौ दी सदका करे। आका कायनात ने फरमाया, ओदा ओद पहाड़ सोने दे बराबर खर्च करना मेरे सहाबी दी अद्धी मुठ जौ दे खर्च करन दा मुकाबला नहीं कर सकता। इतने अजीम सहाबा अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यहुस्सूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अमतअनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। कि नबी पाक ने फरमाया, आप फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, और लोगों मेरे सहाबा का एहतराम करना। अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम है, बदमाशो तुसी नहीं जे जान दे, जदों तुसी सहाबा ते तबर्रा करदे हो, अल्लाह दी कसम है साडे दिल ते छुरियां बजदियां ने। तुसी नहीं समझ सकते सहाबा किराम की मोहब्बत को, तुम नहीं समझ सकते उनकी उल्फत को। और आज मैं एक बात बाबांगे दोहल अला वजल बसीरा उलमा की मौजूदगी में कह देना चाहता हूँ, और तुम भी सुन लो। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग और वीडियो वाला भाई मेरी इस बात को हाईलाइट करे, लोगों तक मेरे इस पैगाम को पहुँचाए। ये मैं कीमती बात, जिसने अभी तक कोई बात तवज्जो से न सुनी हो तो मेरी इस बात को लाजमन तवज्जो के साथ समाप्त करे। आज दोस्त कहते हैं वो अहले बैत से प्यार करते हैं, वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो अहले बैत का नारा लगाते हैं, वो अहले बैत की मजलिस करवाते हैं, वो अहले बैत का जिक्र करते हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मैं जिला जेहलम और जनाब इस भीलोवाल के मकाम पर इस मस्जिद में उलमाए करम की मौजूदगी में ये बात करने लगा। ये एक झांसा है, ये एक धोखा है। अहले बैत की मोहब्बत में आकर वो सहाबा पर तबर्रा करना चाहते हैं, वो सहाबा को जनाब शिका नहीं रहना देना चाहते। ये अहले बैत की मोहब्बत का एक धोखा है, ये अहले बैत की मोहब्बत का एक झांसा है। वो अहले बैत से एहतराम नहीं करते, अहले बैत से प्यार नहीं करते, सिर्फ उनका नाम लेते हैं, उनके नाम का लेबल लगाकर उनके नाम को इस्तेमाल करके वो सहाबा तक पहुंचना चाहते हैं। जब तक हम जिंदा है अहले बैत का भी जिक्र होता रहेगा, सहाबा का भी जिक्र इंशाअल्लाह होता रहेगा। अहले बैत से प्यार नहीं है और उनके नजदीक तवज्जो कर तलब बात है, अहले बैत उनके नजदीक 5 तन पाक हैं। उनके नजदीक आका कायनात अम्मा फातिमा तो सारा, हजरत अली और हसनैन करीमैन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे नजदीक तो नबी के साथ जो जो मिलता गया, चाहे वो मिट्टी का जर्रा था, रब ने उसको भी पाक कर दिया।
تم کہتے ہو ہم آقا کی شان نہیں بیان کرتے اور ہم صحابہ کا دفاع نہیں کرتے اور ہمارے ہوتے ہوئے جیتے ہوئے تم صحابہ تک پہنچو، نہیں ہم یہ ہونے دیں گے۔ تمام بولو ہاتھ بلند کر کے، ہم یہ ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو نبی سے ملتا گیا وہ نبی کے رنگ میں رکھتا گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آقا کائنات نے سب کو رب کے رنگ میں رنگ دیا، وہ اللہ والے بن گئے۔ ابو بکر آئے وہ صدیق بن گئے، عمر آئے وہ فاروق بن گئے، عثمان آئے وہ غنی سخی بن گئے، علی آئے وہ حیدر کرار بن گئے۔ جو ملتا گیا آقا سے۔ تم کہتے ہو ہم پائتن پاک سے پیار کرتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالمو، اسی عقیدے کو سچ کر دکھاؤ۔ پائتن پاک کی ذات سے بھی پیار کرو، ان کی بات سے بھی پیار کرو۔ پائتن پاک کا پہلا اول جن کو تم کہتے ہو، ہمارے نزدیک وہ پاک ہی نہیں بلکہ پاکوں کے امام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکیزگی کا آغاز ان سے ہوتا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، پائتن پاک فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابی کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ تم نے ان کو کیسا مانا؟ نام ان کا استعمال کیا، لیبل ان کا لگایا، کسی ہر چوک میں صحابہ پہ تبرہ، ہر مجلس میں صحابہ پہ تبرہ۔ پائتن پاک فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کا خیال رکھنا۔ اگر تم پائتن پاک سے پیار کرتے، جن کو علی امام مان گئے، جن کے ساتھ حسن سلو کر گئے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ کیوں درد ہوتا ہے تمہارے پیٹ میں؟ حسن سلو کرے، حضرت علی قبر عمر پر کھڑے ہو کے کہے کہ عمر تو واقعی عادلوں کا امام تھا۔ حضرت فاطمہ جن کے ساتھ شیر و شکر رہے، حضرت حسین جن کے کندھوں پر سوار ہو ابو بکر کے کندھے پر، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اصل یہ بات نہیں ہے، اصل یہ بات ہے تم ابو بکر پر بھونکنا چاہتے ہو، ان پر تبرہ کرنا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں خون زندہ ہے، ہم ان کی شان میں قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھتے رہیں گے۔ کون صدیق ہے؟ اور سن لو، اہل حدیث دلائل رکھتے ہیں، دلائل۔ اللہ کی قسم ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی اذان میں جو الفاظ ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فسق، اگر ان کی کتاب میں نہ ہو، مجھے بھیلو مار کے چوک میں لٹکا کے گولی مار دو، میرا خون بھی معاف ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ نبی پاک نے نہیں بیان کیے، کسی امام نے نہیں بیان کیے، امام نقی تقی موسیٰ قاسم حسن جعفری یہ کسی نے نہیں کیے، یہ ہم نے اپنی طرف سے داخل کیے ہیں۔ یہ بات موجود نہ ہو، مجھے گولی مار دو، خون بھی معاف، مقدمہ بھی معاف۔ تمہاری کتاب کا حوالہ۔ اور یہ الفاظ داخل کرنے کا مقصد یہ تھا، ہر اذان میں، ہر خطبے میں، ہر اعلان میں ہم یہ الفاظ سنائیں گے تو پتہ چل جائے گا نبی کے بعد خلیفہ مولا علی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کی اعلان فرمایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ قرآن دلائل پیش کرو، دلائل، فلسفی نہیں تھے، فلسفات منطق بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
الصدیقین قرآن پیش کرو یا بخاری جو کوئی این الفاظ لے آؤ نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر مرو علی این الفاظ پیش کرو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نبی پاک کے صحابہ عظیم نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے نبی پاک بھی بیان کر رہے ہیں کہ جنہ دی عظمت قرآن بیان کرے انہ دی عظمت اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم کہ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ کہ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یبتغون فضلا قرآن آمدہ صحابہ آئے سن اللہ پاک دی رضا واسطے ایک کالا آمدہ ہے صحابہ آئے سن مال لٹن واسطے دسو پورا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ صحابہ کرام آئے سن اللہ پاک دی رضا واسطے کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون اللہ پاک فرماتے ہیں او کامیاب نے اے ظالم آمدہ او ناکام نے اللہ پاک فرماتے ہیں او ہدایت یافتہ نے اے ظالم آمدہ کہ نہیں نعوذ باللہ او راہ تو پھر گئے سن او راستے تو پھر گئے سن او امام تو پھر گئے سن اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا رب کا قرآن سچا پورا زمانہ بھی ان کو غلط کہتا رہے ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا نہیں وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا